بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی، اور جنت کی ایک طرف دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا کھوٹ انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا، اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کے کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ کا تھا، تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کی صفات کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور اس دن جنت میں بہت سارے چہرے تو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندو تم لوگوں کو ایک عالیشان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی آپ لوگوں کو مبارک ہو، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 20۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اور پھر کہے گا، میرے بندو تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا تھا، جیسے میں نے کہا ویسے ہی کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے آپ لوگوں نے قربان کیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی ہے، جاؤ کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 24۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپیٹ بچھائے جائیں گے، جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے کانی بچھائے ہیں نا، ان کے اوپر جو نقش نگار ہے ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتاتا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بھل بھلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی، ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں۔ تو سوچو میں نے ان کو اوپر کیسے بنایا ہوگا جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، گاؤں ٹکی لگاؤں گا اور آگے سرایاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ سورۃ دہر آیت نمبر 13۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دھار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی گلاس سے باہر نہیں جائے گا اور نہیں زمین پہ گرے گا۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 27-28۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے، جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو اس شراب کے دو چار قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا، اور باقی جنتیوں کو ان کے نوکر پلائیں گے، اور ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کافور مکس کر کے دے گا اور کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ سورۃ دہر آیت نمبر 5۔ ان الابرار یشربون فی من کاس کان مزاجھا کافورا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ پاک تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی،
خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا، جو کہ حفاظت کرتا ہے، وہ کھڑا ہوگا اور خادم سے کہے گا مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے اللہ نے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرائیں گے۔ اللہ نے اسے ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے ٹیسٹ کروائے گا۔ جسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فوڈ کو مکس کر کے دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا اس سے۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ جب ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 25۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے۔ شکریہ بھائی، اگر پوسٹ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ، جزاک اللہ خیر بھائی۔